جب سے دادی جان کا خط آیا تھا ابو بہت پریشان تھے اور اس وقت کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا بھی کہ کیا ہے، ابو کو کیا ہوا، لیکن امی بھی اس بارے میں لا علم تھی۔ میں نے کبھی بھی اس گھر میں آج سے پہلے دادی کا نام نہیں سنا تھا، لیکن آج دادی کا جب سے خط آیا تھا ابو بے حد پریشان تھے اور امی اتنی ہی لا علم تھی۔ شام تک یہ عقدہ بھی کھل ہی گیا جب ابو نے ہم دونوں بہنوں اور امی کو کمرے میں بلوایا۔ ہم اپنی جگہ حیران تھے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ ابو کے پاس گئے تو ابو نے کہا کہ گاؤں سے اماں جان کا خط آیا ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ہم سب کو گاؤں بلوایا ہے، تم لوگ اپنی تیاری کرو، ہمیں 1-2 دن میں گاؤں نکلنا ہے۔ ابو کی بات سن کر ہم دونوں بہنیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پوچھنے لگی، ابو آج سے پہلے تو ہم نے کبھی دادی کا نام نہیں سنا اور اب یہ اچانک کہاں سے آ گئیں؟ اور پھر میرے تو اب پیپرز ہونے والے ہیں، مجھے چھٹی نہیں ملے گی۔ جبکہ سائرہ کہنے لگی کہ ابو مجھے تو خود بریک نہیں ملے گا، آپ ایسا کریں امی کے ساتھ چلے جائیں۔ لیکن ابو کہنے لگے کہ میں نے جو کہہ دیا ہے تم دونوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا، تم دونوں اپنی تیاری رکھو اور میرے ساتھ گاؤں چلو۔ ابو نے 2 ٹوک کہہ دیا تو ہم بے بسی سے امی کی طرف دیکھتے رہ گئے، جبکہ امی نظریں چرا گئیں۔ ان 2 دنوں میں امی نے دادی کے لیے وہاں رہنے والے مکینوں کے لیے کچھ تحفے طائف خرید لیے تھے، کیونکہ امی بھی پہلی بار ہی گاؤں جا رہی تھیں۔ اور جب میں نے امی سے اس سلسلے میں وجہ پوچھی تو امی کہنے لگی کہ میری اور تمہارے ابو کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، تمہارے ابو کو میں پسند آئی تھی، لیکن ان کی برادری میں رواج تھا کہ برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تمہارے ابو نے تمہاری دادی کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب میرا رشتہ کہیں اور طے ہونے لگا تو تمہارے ابو نے میرے ساتھ کورٹ میرج کر لی، جس کے نتیجے میں میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے تعلق توڑ لیا اور تمہارے ابو کے گھر والوں نے بھی ان سے تعلق توڑ لیا۔ ہم لوگ اس شہر آ گئے، یہاں پر تمہارے ابو کے دوست تھے جنہوں نے یہاں پر آ کر آباد ہونے میں ہماری بہت مدد کی، اور ہم آج اس قابل ہو سکیں کہ ہمارے پاس اپنا گھر بار اور کاروبار ہے۔ امی نے چند ہی الفاظ میں اپنی زندگی کا نقشہ کھینچ ڈالا اور ہم دونوں بہنیں حیرت سے امی کی شکل دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ امی اور ابو کی پسند کی شادی ہے۔ ہم نے تو آج تک اپنے دادا دادی یا نانا نانی کا ذکر تو نہیں سنا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی تو ہم سے ملتے ہی۔ لیکن اب امی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں جڑواں تھیں، ہمارے علاوہ امی ابو کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، ہم دونوں میں ان کی جان بستی تھی، لیکن اتنے پیار اور محبت کے باوجود بھی آج تک ان دونوں نے اپنی زندگی کے اس پہلو کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ اور اگر آج دادی کا خط نہ آتا تو شاید ہم ابھی بھی اس بات سے انجان رہتے۔ دادی کے خط کے بعد ابو بہت اداس اور پریشان تھے اور جلد سے جلد گاؤں جانا چاہتے تھے۔ امی نے اگلے ہی دن ساری تیاری مکمل کر لی اور ہم اس سے اگلے دن صبح صبح گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم اپنی گاڑی پر ہی جا رہے تھے کیونکہ ابو کے کہنے کے مطابق گاؤں کا سفر یہاں سے تقریباً 5 گھنٹوں کا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کو گاؤں جانے کی بہت خوشی تھی، کیونکہ ایک تو ہم پہلی بار گاؤں جا رہے تھے اور دوسرا پہلی بار ہی ہم اپنے رشتہ داروں سے مل رہے تھے، اور ہمارے لیے یہ بات بہت اہمیت کے حامل تھے۔ سفر خوشی کے مارے بڑی جلدی کٹ گیا۔ ابو البتہ سارا راستہ سنجیدہ رہے، شاید اپنا بچپن اور وہاں پر گزارا گیا وقت یاد آتا رہا، اسی لیے وہ خاموش تھے۔ البتہ امی کچھ غیر مطمئن سے لگ رہی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف ابو کی وجہ سے گاؤں جانے کو تیار ہوئی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی حویلی میں پہنچے تو وہاں پر ہمارا بڑا شاندار استقبال کیا گیا۔ حویلی کے مکینوں کو پہلے ہی ہمارے آنے کی خبر تھی، اسی لیے سب لوگ حویلی کے مین دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ دادی سب سے پہلے آگے بڑھیں اور ابو جا کر ان کے گلے لگ گئے اور ان کے ہاتھ چوم کر معافی مانگنے لگے۔ دادی اور ابو دونوں رو رہے تھے۔ اس منظر نے ہماری آنکھیں بھی بھگو دیں۔ اس کے بعد چچا، ان کی بیوی اور بچوں سے ملاقات ہوئی، سب نے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ دادی تو ہم دونوں بہنوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ہم دونوں ہو بہو اپنے والد کے جیسی تھی، وہی نین نقش تھے۔ دادی ہم دونوں کو کتنی دیر سینے سے لگائے پیار کرتی رہی۔ ملنے ملانے کا سیشن تھوڑا لمبا ہو گیا اور پھر ہم اندر گول کمرے میں چلے آئے۔ ابو تو دادی کے پاس سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے، ان کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنے برسوں کی پیاس تھی جو اس طرح بجھ رہی تھی۔ ہمارے پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد میری چچی نے کھانا لگا دیا اور ہم سب کھانے کے لیے اٹھائے۔ بہت پرتکلف انتظام کیا گیا تھا اور ایک ایک چیز بہت مزے کی تھی۔ اتنی بڑی حویلی اور یہاں کے مکین ہمارے رشتہ دار تھے۔
हम तो अभी तक इस हैरत से नहीं निकल सके थे। मैं और सायरा एक एक चीज़ को बहुत हैरत से देख रहे थे, क्योंकि हमारा तो छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट था और वहाँ पर इस तरह की अय्याशी नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि हवेली में अब मेरा दिल लग जाएगा। मेरे चचा के दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे और खुश मिजाज से थे। उनकी बेटी के साथ तो मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई। हालांकि वो उम्र में मुझसे छोटी होगी, लेकिन फिर भी बड़ी हंसमुख सी और बातूनी लड़की थी। खाने के बाद हमें हमारे कमरों की निशानदेही कर दी गई। मैं और सायरा तो फ़ौरन कमरे में चले गए, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सफ़र किया था और अब थकावट के मारे बुरा हाल था। मैं कमरे में आते ही बेड पर गिर सी गई और सायरा से कहने लगी कि सायरा, तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारे इतने अमीर रिश्तेदार होंगे, हमारी कितनी प्यारी सी बावकार सी दादी होंगी, चचा और चची होंगे। तुमने उनका अंदाज़ देखा कितना शाहाना है, उनका लिबास देखा कितना खूबसूरत है, और फिर हवेली देखो कितनी खूबसूरत और शाहाना है। ना जाने अब्बू ने ये सब कुछ छोड़कर इतने छोटे से घर में कैसे रह लिया। मैं हैरत से सायरा से कह रही थी तो वो कहने लगी कि अब्बू उस वक्त मोहब्बत में थे, इसी वजह से उन्हें ये सब कुछ अपनी मोहब्बत के आगे कुछ भी नहीं लग रहा था। शायद बाद में वो भी कभी पछताए हों, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, अब्बू ने कभी अपने दिल की बात हमसे नहीं की। सायरा ने भी आहिस्ता से कहा तो मैं किसी सोच में मुब्तला हो गई और फिर न जाने कब मेरी आँख लग गई। उसके बाद शाम को ही मेरी आँख खुली। सायरा अभी तक बेखबर सो रही थी। मैंने देखा कि मगरिब की अजान हो चुकी थी। मैंने जल्दी से जाकर वज़ू किया, नमाज अदा की। इतनी देर में सायरा भी उठ चुकी थी। वो भी नमाज की तैयारी करने लगी तो मैं बाहर आ गई। हवेली में इस वक्त बड़ी खुशबू फैली हुई थी। चाय की तैयारी की जा रही थी। चाची ने मुझे देखते ही खुशदिली से कहा कि आओ, बहुत वक्त पर आई हो, मिलकर चाय पीते हैं। अम्मी और अब्बू दोनों अभी भी दादी के कमरे में मौजूद थे और चाय का इंतज़ाम वहीं पर किया गया था। हम सब बैठकर चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। बड़ी पुरतकल्लुफ़ सी चाय थी। इधर उधर की खुशकपियों में वक्त गुजरने का पता ही न चला कि मैंने अचानक दादी से कहा कि दादी, मैं गाँव देखना चाहती हूँ, क्या कोई ऐसा इंतज़ाम है जो हमें यहाँ से सारा गाँव दिखा दे। तो दादी कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, सुबह तुम लोग पहले अपने बागों में जाना और फिर उसके बाद तुम लोगों को फसलें दिखाने के लिए ले जाएंगे। सुबह नाश्ते के बाद तैयार रहना। दादी ने कहा और सारा प्लान भी बता दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि इतने में चच्चू की बेटी कहने लगी कि वैसे भी अब 2-3 दिन तक मेला शुरू होने वाला है, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन दादी ने एकदम से घूरी डालकर टोक दिया तो वो चुप हो गई। मैंने कहा, मेला? कैसा मेला? तो दादी कहने लगी, हाँ, यहाँ पर गांव में जन्नात का मेला लगता है, लेकिन नौजवान लड़कियाँ उस मेले में शिरकत नहीं करती। यही बात है कि इसे मैं कितने अरसे से समझा रही हूँ और ये समझती नहीं, इसलिए तुम लोग भी उस मेले में नहीं जा सकती। दादी ने दो टोक अंदाज में कह दिया, लेकिन मेरे लिए तो ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि जन्नात का मेला और वो भी गांव में, ये कैसे मुमकिन है। मैंने दादी से पूछ भी लिया तो दादी कहने लगी कि ये बरसों पुरानी रवायत है। इस गांव के लोगों का यकीन है, क्योंकि जिसका भी कोई मसला होता है वो जब उस मेले में जाता है तो एक मखसूस जगह पर खड़े होकर दुआ करता है तो उसकी वो दुआ कबूल हो जाती है और उसका वो मसला हल हो जाता है। इसीलिए उस मेले को जन्नात के मेले से मंसूब किया जाता है। लेकिन नौजवान लड़कियों के लिए ये मेला ख़तरनाक होता है। किसी भी वक्त कोई भी जिन उनके पीछे आकर उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देता है। इसलिए नौजवान लड़कियों को सख्ती से मना किया गया है कि वो उस मेले में शामिल नहीं हो सकती। दादी ने ज़रा तफसील से बताया तो मेरे लिए ये सारी तफसील बड़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि आज तक मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी और गांव में आने के बाद ये बात सुनने को मिली। तो इसका मतलब कि यहाँ तो गांव के लोग बहुत जाहिल और गलत बातों पर यकीन रखने वाले हैं, या फिर दादी जो कह रही हैं वो सब सच है। अभी मैं कुछ और भी पूछने लगी थी कि दादी ने मौजू तब्दील कर दिया और फिर इधर उधर की बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं दादी के कमरे से बाहर निकली, मैंने सायरा से और अपने चाचू की बेटी से कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम किसी तरीके से दादी को राज़ी कर लेंगे और वह हमें ज़रूर जाने की इजाज़त देंगी। लेकिन चचा की बेटी कहने लगी कि दादी ने आज तक कभी हमें नहीं जाने दिया। हाँ, अम्मी अक्सर चली जाती हैं, या दादी अगर ख़ुद भी जाना चाहें तो चली जाती हैं, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं। इसलिए दादी इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगी। लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं किसी न किसी तरीके से दादी को मना लूँगी। अब ज़िंदगी में पहली बार दादी मिली हैं, इतना तो हमारा भी हक़ बनता है कि हम उनसे उनकी बातें मनवा सकें। मैं कुछ ये सोचकर ये सब कह रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दादी तो ज़िद में मेरी भी दादी हैं। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, जज्बाती ब्लैकमेल किया और कस्में वादे भी किए, लेकिन दादी टस से मस नहीं हुई। हत्ता कि तंग आकर अब्बू ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि इस सिलसिले में दादी से कोई बात ना की जाए। अगर वो मना कर रही हैं तो किसी वजह से ही मना कर रही हैं। वो बड़ी हैं और हमारा अच्छा बुरा खूब समझती हैं।
ابو کے ٹوکنے کے بعد میں بھی چپ کر گئی اور میں نے دوبارہ سے میلے میں جانے کا نام نہیں لیا۔ تاہم اگلے دن ہم لوگ صبح ہی ناشتے کے بعد فوراً گاڑی میں بیٹھ کر باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دادی کے مطابق یہ باغ ان کے بڑوں کے تھے اور اب وراثت میں ابو اور چچا کو ملنے والے تھے۔ یہاں پر مختلف قسم کے پھل لگائے گئے تھے اور بہت بڑا باغ تھا۔ آج کل سیبوں کا موسم تھا اور یہاں پر سیب لگے ہوئے تھے۔ ہم جیسے ہی باغ میں اترے تو کچے سیبوں کی خوشبو نے ایک خوشگوار سا احساس چھوڑا۔ میں اور سائرہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ سارے درختوں کے اوپر کچھ سیب لٹک رہے تھے اور کسی بھی وقت پک کر گرنے کو تیار تھے۔ ہم بہت حیرت سے باغ دیکھ رہے تھے۔ باغ کی ہی ایک طرف چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ باغ میں ہی ایک چھوٹا سا ٹیوب ویل تھا جس کے ساتھ فصلوں کو پانی دیا جاتا تھا۔ باغ میں تو ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہمیں یہاں پر بہت مزہ آیا اور اگر مجھے ساری زندگی بھی یہاں پر رہنا پڑتا تو شاید میں رہ لیتی۔ دوپہر کے وقت ہم باغ سے نکلے اور گھر میں آ کر ابو اور امی کو باغ سے متعلق بتا رہے تھے اور وہ ہنس ہنس کر میری باتیں سن رہے تھے۔ دادی بھی مجھے اس طرح خوش دیکھ کر بہت خوش تھیں اور پھر کہنے لگی کہ ابھی تو کل تم فصلوں پر بھی جانا اور پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اصل خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے۔ مجھے تو ابھی سے بہت انتظار تھا اور میں ابھی بہت زیادہ پرجوش تھی۔ باقی سارا دن حویلی دیکھتے ہوئے گزار دیا۔ حویلی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک چیز دیکھنے کے لائق تھی۔ دادا جان کی شکار والی بندوقیں، ان بندوقوں سے شکار کیے گئے جانوروں کے حنوط کیے ہوئے سر دیواروں پر لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی خوبصورت لکڑی کا کام پوری حویلی میں کیا گیا تھا۔ حویلی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور دادی جان نے تو حویلی کی تزئین و آرائش پر خاص توجہ دی تھی۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کسی چیز کی چمک خراب نہیں ہوئی تھی۔ میں حویلی دیکھنے کے بعد رات کو امی ابو والے کمرے میں آ گئی اور ابو سے کہنے لگی کہ آخر ابو آپ نے اتنا عرصہ ہمیں حویلی سے دور کیوں رکھا، ہمیں دادی سے دور کیوں رکھا؟ اگر آپ ہمیں پہلے حویلی لے آتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم یہاں پر رہتے، اپنے کزنوں کے ساتھ ہی پڑھتے اور دادی کے سائے میں رہتے۔ میری بات سن کر ابو ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئے اور کہنے لگے میں نے جب تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی تو اماں جان کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس وقت اماں جان شدید غصے اور ضد میں آ گئیں۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے اور تمہاری ماں کو اس گھر سے نکال دیا۔ وقتی طور پر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میرے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر میرے دل میں اپنے دوست کا خیال آیا اور میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور اب پھر اپنے پاس شہر آنے کے لیے کہہ دیا۔ میں تو کبھی گاؤں سے باہر جا کر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب ایک ایسی مجبوری آن پڑی تھی کہ مجھے گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ شہر میں اپنے دوست کے پاس گیا تو کچھ دن اس کے پاس گزارے۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جن سے میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا اور وہاں پر اپنی ایک نئی زندگی شروع کی۔ اپنے دوست کے توسط سے ہی مجھے ایک ایسی نوکری مل گئی جس میں تنخواہ تو کم تھی لیکن میرا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ تمہاری ماں نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی اور یوں ہم دونوں میاں بیوی مل کر اپنی زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے لگے۔ میرے دل میں بار بار خیال آیا کہ اماں جان سے رابطہ کروں، لیکن پھر میں کچھ سوچ کر رک جاتا تھا۔ مجھے اماں جان کی طرف سے اتنی سخت دلی کی امید نہیں تھی، اسی لیے پھر میں نے بھی رابطہ نہیں کیا اور اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ اور جب اماں جان کا خط آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو میں تڑپ اٹھا اور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اسی لیے میں تم لوگوں کو لے کر یہاں پر چلا آیا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچوں، میں نے تم لوگوں کو تمہارے اتنے پیارے رشتے سے اتنی دیر تک دور رکھا، لیکن اب مجھے امید ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہی رہیں گے یا کم سے کم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے۔ ابو نے کہا تو میں ان کے سینے سے لگ گئی کیونکہ میرے لیے ابو ہی سب سے زیادہ اہم تھے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد دادی جان نے ہمیں فصلوں میں بھیج دیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے چچا کی فیملی تھی اور اس کے علاوہ حویلی کی 2 ملازمائیں تھیں۔ دادی جان نے ڈرائیور کو خاص ہدایت کی کہ وہ ہمیں فصلوں کا اچھی طرح سے نظارہ کروائے۔ میں تو خود بہت زیادہ پرجوش تھی۔ گاؤں سے نکل کر باہر کی طرف مین سڑک کے اطراف میں ہمارے بہت سارے کھیت تھے اور اس وقت وہاں پر گندم لگائی گئی تھی۔ گندم کی سنہری بالیاں دور سے ہی اس طرح چمک رہی تھیں جیسے سونے کی کوئی چیز ہو، اور میں حیرت اور شوق سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہمارا تھا۔ سائرہ بھی بہت زیادہ خوش تھی اور بار بار مجھے کسی نہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتی، وہ دیکھو سامنے وہاں پر عورتیں کس طرح کنویں سے پانی نکال رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں خود محبوط سی رہ گئی اور میں نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کا کہا کیونکہ میں بھی کنویں سے پانی نکال کر پینا چاہتی تھی۔ ہم لوگ سارا دن ادھر ادھر گھومتے رہے اور شام کو تھکے ہارے جب حویلی میں آئے تو اس وقت اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سارے دن کی روداد ہی سنا دیتے، اسی لیے آتے ہی نہا کر کپڑے بدلے اور اسی طرح بستر میں گھس گئے۔ اگلے ہی دن میلہ لگنا تھا اور میں اور سائرہ چچو کی بیٹی نے مل کر خفیہ پلان بنایا تھا کہ ہم چپکے سے میلے میں جائیں گے
اور میلے کے نظارے کر کے واپس آ جائیں گے. کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیں گے. ہم نے چچو کی بیٹی کی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ بنایا تھا اور اسی لیے ہم بہت مطمئن تھے. اسی لیے اگلے دن صبح اٹھ کے ناشتے کے فوراً بعد چچو کی بیٹی نے کہا کہ دادی آج وہ اپنی سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہے اور سائرہ اور مائرہ دونوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ بھی ان سے مل سکیں، کیونکہ اس نے ہماری بہت تعریفیں کی ہیں اور اس سہیلی نے ہمیں بہت شدت سے اپنے گھر بلایا ہے. دادی اگرچہ ہمیں کسی کے بھی گھر بھیجنے پر راضی نہیں تھیں، لیکن چچو کی بیٹی کے ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھیں اور انہوں نے ہمیں جانے کی اجازت دے دی. ہم تینوں اندر ہی اندر خوش ہوئے. یہاں سے نکل آئے گویا ہمیں راستے کا تو علم نہیں تھا، لیکن چچو کی بیٹی کو پتہ تھا اور وہ ہمیں خفیہ راستے سے جو کہ شارٹ کٹ تھا لے کر میلے کی طرف چل پڑی. راستے میں کچے پکے گھر اور گاؤں کی گلیاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا. ہم نے چہروں پر نقاب ڈالا ہوا تھا تاکہ کوئی ہمیں پہچان نہ سکے. تقریباً 15 منٹ کی پیدل واک کے بعد ہم میلے کے میدان میں پہنچ چکے تھے. میلہ کیا تھا، یہاں پر تو ایک پوری دنیا آباد تھی. جگہ جگہ پر ٹھیلے لگے ہوئے تھے جن پر جیولری، بچوں کی دلچسپی کا سامان، مٹی کے گھروندے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء لگی ہوئی تھی. میلے میں جھولے لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک طرف سرکس کا بھی میدان سجا ہوا تھا. ہم جوں آگے بڑھ رہی تھی حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے. چچو کی بیٹی بھی شاید پہلی بار ہی میلے میں آئی تھی، اس لیے وہ بھی بہت حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی. مجھے تو راستے میں جو چیز اچھی لگتی میں اسے خریدنے کی ضد کرتی. میرے پاس جتنے بھی پیسے تھے بڑی تیزی سے ختم ہو رہے تھے اور پھر اچانک چچو کی بیٹی کے ٹوکنے پر مجھے یاد آیا کہ ہم تو گھر سے چوری چھپے میلے میں آئے ہیں اور اگر ہم یہ ساری چیزیں خرید کر گھر لے کر گئے تو دادی کو شک ہو جائے گا کہ ہم میلے میں گئے تھے اور پھر نہ جانے ہماری کتنی کلاس ہو. چچو کی بیٹی نے منع کیا تھا تو بھی مجھے خیال آیا، اسی لیے پھر میں نے کوئی بھی چیز نہیں خریدی اور ایک رنگ برنگے دوپٹوں کے اسٹال پر چلی گئی. یہ دوپٹے دیکھنے میں اتنے خوبصورت تھے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سارے کے سارے لے لوں. میں نے دوپٹے کا کپڑا ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا، ملائم اور ہلکا پھلکا سا کپڑا تھا. دکاندار کو تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائی تو مجھے سامنے کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن چند لمحوں کے بعد ہی دوسری طرف ایک بہت خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا اور کہنے لگا، میلے میں خوش آمدید، کہیے کیا چاہیے آپ کو. میں نے ایک دوپٹے کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے. اس نے مجھے قیمت بتائی تو وہ انتہائی کم تھی. میں بہت حیران ہوئی. شہر میں تو ایسا دوپٹہ کم سے کم بھی 2000 کا ملتا. میں دوپٹہ تو خریدنا چاہتی تھی، لیکن وہی دادی کی ڈانٹ کا خیال آ گیا تو میں دل میں سوچ کر چلنے لگی. لیکن اس نوجوان نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ دوپٹہ لے جائیں. آپ یہاں پر مہمان ہیں اور مہمان کو خالی ہاتھ بھیجنا ہمیں گوارا نہیں. اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ آخر اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں پر مہمان ہوں. وہ ہمیں کیسے جانتا ہے جبکہ ابھی ہم نے تو چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے. ابھی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ سائرہ نے مجھے آواز دی اور بولی، کیا ہوا ہے، چلو نا، رک کیوں گئی ہو. میں نے کہا کہ تم نے اس کی بات سنی، یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بولی کہ ہاں میں نے سنا ہے. تو اس کے سوال والے انداز میں پوچھنے پر میں نے کہا کہ سائرہ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو، یہ ہمیں کس طرح سے جانتا ہے. دیکھو ہم نے تو چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر مہمان ہیں. ہم تو اس گاؤں میں پہلی بار آئے ہیں. اگر اس نے گھر جا کر دادی کو بتا دیا، اگر یہ ہمیں جانتا ہوا تو ہم کیا کریں گے. ہماری باتیں سن کر چچو کی بیٹی بولی، یہ کون ہے. میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. تم کیا جانتی ہو اسے. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو پہلی بار اسے گاؤں میں دیکھ رہی ہوں. کبھی کبھی میلے میں شہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کر چیزیں بیچتے ہیں، شاید یہ ان میں سے کوئی ہوگا. میں نے کہا کہ اگر یہ شہر سے آیا ہے یا کسی دوسری جگہ سے تو اسے ہمارے بارے میں کیسے پتہ ہے. وہ بولی، مجھے نہیں معلوم، تم چھوڑو، ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسے دوپٹہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چچو کی بیٹی کے کہنے پر میں سر ہلا کر سائرہ اور اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہی تھی. ہمیں خواہ میں کسی مصیبت میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر دادی کو پتہ چل جاتا کہ ہم نے میلے میں آئے تھے تو شاید پھر وہ ہمیں بھی گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی. ہم تینوں آگے بڑھ گئیں اور دوسری چیزیں دیکھنے لگیں، مگر میرا دماغ وہیں اس نوجوان میں اٹک کر رہ گیا تھا. پتہ نہیں اس میں کیا عجیب سا تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا. کچھ دیر بعد شام ہونے والی تھی. ہم کافی دیر سے میلے میں ہی گھوم رہے تھے، لیکن اب بہت وقت ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو ہم گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں ڈھونڈنے باہر آئے. ہم لوگ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے گھر چلے گئے. ہمارے ہاتھوں میں سامان تھا. میں نے چچا کی بیٹی سے کہا کہ ہم اس سامان کو گھر کے اندر کیسے لے جائیں گے. تو وہ بولی کہ پریشان مت ہو، میں اپنی دوست کے گھر اس سامان کو رکھ دیتی ہوں. کچھ دن بعد وہ آ کر مجھے دے جائے گی. جب تک میلہ بھی ختم ہو جائے گا اور گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ کوئی سوال کرے گا. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. وہ میں تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر اپنی دوست کے گھر جو کہ پاس ہی تھی
सामान छोड़ने चली गई। मैं सायरा के साथ खड़ी उसकी राह तक रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई मौजूद है। मैंने रुख मोड़कर देखा तो अपनी जगह से उछल कर रह गई, क्योंकि मेरे ऐन पीछे वही नौजवान खड़ा था जो मेले में मुझे दुपट्टा देने को तैयार हो गया था। उसको वहाँ अपने करीब देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि शायद वो हमारा पीछा कर रहा हो। मैंने सायरा को कूनी मारी और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। उसने देखा तो वो भी चौंक गई। अब हम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, लेकिन मसला ये था कि हमें रास्ता नहीं पता था। ये रास्ता चच्चू की बेटी को ही पता था। न जाने वो यहाँ पर कब आती। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी वो हमें आती हुई नज़र आई। जैसे ही वो हमारे करीब आई, मैंने कहा, तुम कहाँ चली गई थी? वो बोली, कुछ नहीं, बस दोस्त से बातें करने लग गई थी। मैंने कहा, तुम हद करती हो। तुम्हें पता है ना हम यहाँ खड़े कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमें गाँव के रास्तों का बिल्म नहीं है। अगर हम कहीं गुम जाएँ तो। वो बोली, यार सॉरी ना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। आगे कदम बढ़ाने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लग रहा था कि वो नौजवान वहीं पर खड़ा होगा, मगर हैरत हुई ये देख कर कि वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सायरा को कुछ नहीं बताया। वो अपने आप में मगन चल रही थी। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से घर पहुँच गए। दादी ने हमें देखा तो कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी तुम लोगों ने? वो शक भरी नज़रों से हमें देख रही थी। चाचू की बेटी बोली कि बस दोस्त के साथ टाइम लग गया, बातों में पता ही न चला कि कितना वक्त गुजर गया है। फिर भी हम शाम होने से पहले घर आ गए हैं। उसकी इस बात पर मैं हैरान हुई। हमारी हैरत देखकर वो बोली कि दादी शाम से पहले पहले सबको इस घर में मौजूद देखना चाहती है। ख़ास तौर पर लड़कियों का शाम के बाद घर से बाहर जाना मना है, क्योंकि शाम के वक्त जिन्नात वगैरह बाहर निकलते हैं, इसलिए बाहर जाना ठीक नहीं। मैं जब गांव से आई थी तो जिन्नात के बारे में ही कुछ न कुछ सुने जा रही थी। हालांकि अपनी ज़िंदगी में मैंने पहले इस बारे में कुछ नहीं सुना था। ऐसा नहीं था कि मुझे जिन्नात से डर लगता था, मगर यहाँ सब अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कभी जिन्नात का मेला तो कभी क्या। इसलिए मैं उलझन का शिकार होकर रह गई थी। मैंने बाद में रात के खाने के बाद दादी के पास बैठकर इस बारे में बात भी की तो दादी बोली कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात सच में होते हैं। हम इंसानों की तरह उनका भी वजूद इस दुनिया में है। हम बस वो हमें दिखते नहीं, लेकिन वो हमारे आसपास ही रहते हैं और कभी कभी वो इंसानों को बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। इससे बेहतर है कि इस मखलूक के बारे में ज़्यादा बात ना की जाए और तुम भी इस तरह की बातों पर ध्यान मत दो। बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। शाम के बाद घर से बाहर मत निकला करो और कोशिश करो कि छत पर भी मत जाया करो। दादी की बातों ने मुझे काफ़ी उलझन में डाल दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी पाबंदियाँ आखिर क्यों, और मुझे अब तजस्सुस भी हो रहा था कि जिन्नात कैसे दिखते हैं। क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी जिन से मिल पाऊँगी? मैं रात पर यही सब सोचती रही। सुबह उठी तो सायरा ने कहा, चलो और नाश्ता करो, कब से मैं तुम्हें उठा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं मुँह हाथ धोकर नाश्ता करने आ गई। नाश्ता वगैरह करके फ़ारूक हुए तो चच्चू की बेटी, जो कि सहेली थी जिसके घर हम सामान रख कर आए थे, वो सामान लिए आ गई। उसने कहा, तुम लोग अपना कल का सामान मेरे घर भूल गए थे, ये ले लो। उसके इस तरह कहने पर दादी और बाकी सबको ऐसा ही लगा कि हम उसके घर गए थे। यूँ किसी ने हमसे कोई ख़ास सवाल नहीं किए। मैं सामान लिए कमरे में आ गई। एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही थी। कुछ चीज़ें हाथ से बनी हुई थी। मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं और सायरा सब कुछ बेड पर फैलाए खुशी खुशी देख रहे थे। सायरा ने कहा, मैं दादी से मिलकर आती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कहा, ठीक है। वो चली गई तो मैं अकेले बैठकर चीज़ें देखने लगी। तभी मैंने देखा कि मेरे पास एक शॉपर रखा हुआ है। मैं हैरान हुई कि हमने तो सारे शॉपर खोलकर चीज़ें बाहर निकाल ली थी, तो फिर ये शॉपर कैसे रह गया और कहाँ से आया? मैंने कुछ सोचकर उसे खोला और उसके अंदर मौजूद चीज़ को बाहर निकाला, और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि उस शॉपर के अंदर वही दुपट्टा था जो कल मेले में मुझे पसंद आ गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस दुपट्टे को अपने पास मौजूद देखकर, क्योंकि मैंने वो दुपट्टा ख़रीदा ही नहीं था और ना ही उस नौजवान से मैंने लिया था। तो आखिर ये मेरे पास आया किस तरह से? मैं काफ़ी परेशान हो गई। परेशानी में मैंने उस दुपट्टे को छुपाकर अलमारी में रख दिया और सायरा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद जब सायरा ने अलमारी खोली तो उसे वो दुपट्टा नज़र आया। उसने मुझसे सवाल किया कि तुम तो वहीं छोड़ कर आई थी, तब क्यों लेकर आई हो और कहाँ से? मैंने कहा, सायरा मैं नहीं लाई, बल्कि ये दुपट्टा उस दिन जब हम चीज़ें देख रहे थे तब ये शॉपर में मैंने अपने पास मौजूद पाया। मैं नहीं जानती कि कहाँ से आया है। मेरी बात सुनकर सायरा चौंक गई और बोली, कहीं उस नौजवान ने तो नहीं रखा? मैंने कहा, वो यहाँ हमारे कमरे में कैसे आ सकता है? सायरा मेरे करीब आई और बोली, तुमने सुना तो था ना कि दादी क्या कह रही थी? मैंने कहा, क्या?
तो वो बोली कि उन्होंने बताया था कि उस मेले में जिन्नात भी होते हैं। क्या पता वो आदमी असल में जिन हो, और जिन्नात तो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। वो हमारे कमरे में भी आ सकते हैं। हो सकता है उस जिन ने यहाँ लाकर रख दिया हो। मैंने कहा, कैसी पागलू जैसी बातें कर रही हो? तो क्या तुम भी दादी की बातों में आ गई हो? अगर वो जिन था तो वो वहाँ पर हमें इंसान के रूप में क्यों दिख रहा था? वो बोली, वो तो इंसानों का रूप भी धार सकते हैं। हो सकता है उसने भी ऐसे ही किया हो। मैंने कहा, तुम कुछ भी बोलती हो, छोड़ो। हो सकता है उसने खुद ही हमारे सामान में रख दिया हो और हमें पता ही न चला हो। सायरा बोली, तुम मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन बाद में देखना यही बात सच होगी। मैंने कहा, ठीक है, हम देखेंगे। इतना कहकर वो कमरे से चली गई, मगर उसकी बातें मेरे दिमाग में चिपक कर रह गई थी। अगर वाकई में वो कोई जिनज़ादा हुआ, और ये सोचकर ही मैं झुरझुरी लेकर रह गई। मैंने वो दुपट्टा तक ओढ़कर नहीं देखा था। मुझे डर लग रहा था कि मैं एक जिनजात का दिया हुआ दुपट्टा अगर ओढ़ूंगी तो मुझे कुछ हो न जाए। या दादी ने जैसे बताया था कि जिन्नात किसी नौजवान लड़की पर आशिक हो जाते हैं, कहीं वो जिनजात मुझ पर भी मुझसे इश्क ना करने लग जाए। ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मगर मैं इसके बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि सबको पता चल जाता कि मैं उस दिन मेले में गई थी। कुछ दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई। हर वक्त बोझल सी रहती, पूरा पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती थी। अम्मी अब्बू तो मेरे इस तरह अचानक बीमार पड़ जाने पर बहुत अफसरदा हो गए थे। पूरा घर परेशान हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हंसमुख थी। सबको मेरी बातें करने की आदत सी पड़ गई थी, और अब तो मैं चुप थी तो सब परेशान हो रहे थे। दादी ने अम्मी से कहा कि इसे दम करवाने ले जाओ, हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो, प्यारी भी तो इतनी है। अम्मी अब्बू मुझे अपने साथ लिए दम करवाने के लिए ले गए। वहीं पर दम करने वाले ने बताया कि आपकी बेटी पर कोई जिन आशिक है। इसकी बात सुनकर हम सब डर गए। अब्बू मुझे घर ले आए और दादी को सब कुछ बताया। तो दादी ने कहा कि सच सच बताओ, क्या तुम उस दिन मेले पर गई थी? मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो उन्होंने सायरा और चाची की बेटी को बुलाया। हम तीनों से सख्ती से पूछा गया, तो हमने उन्हें सच बता दिया कि हाँ, हम उस मेले में ही गए थे। ये सुनकर दादी सख्त परेशान हो गई और बोली, मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि उस मेले में मत जाना। वहाँ पर जिन्नात आते हैं और वो किसी नौजवान लड़की पर आशिक हो जाते हैं। अब तुमने देखा ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब से तुम बाहर नहीं जाओगी। मेरी इजाज़त के बिना तुम घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगी। दादी मुझ पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करने लग गई। मुझे दम किया हुआ पानी रोज़ाना पिलाती, मगर ऐसे लगता था जैसे मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। एक दिन मैं कमरे में बैठी थी तो वो जिनजात मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जल्द अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊँगा। उसकी बातें मुझे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी थीं। मैंने महसूस किया कि कुछ दिन से सायरा की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी है। हम दोनों जुड़वां बहनें थीं। हमें पता चला कि वो जिनज़ादा जिसको मुझसे इश्क है, उनके कबीले वालों का असर मेरी बहन पर भी हो रहा है, क्योंकि जिन्नात एक साथ हम दोनों पर हावी हो रहे थे। शायद ये जुड़वां होने की वजह से ही था। सब परेशान थे। दादी तो हर वक्त पता नहीं किस किस से दम वगैरह करवा कर लाती, और कभी हमें दम किया हुआ पानी पिलाती, तो कभी तावीज़ हमारे सिराने पर रखती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमारी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन अम्मी ने कहा कि शायद उन्हें कोई बीमारी है, इसी तरह से जिन्नात उनके ऊपर कैसे हावी हो सकते हैं। मगर मैंने अम्मी को बताया कि वाकई वो जिनज़ादा मुझसे मोहब्बत करने लगा है। वो मेरे पास भी आया था और उसने इस बात का इकरार भी किया है, और वो मुझे कह रहा था कि मुझे बहुत जल्द इस दुनिया से ले जाएगा। अम्मी मेरी बातें सुनकर खौफज़दा हो गई थी। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, मगर एक बात मुझे जो उसकी तरफ राग़िब कर रही थी वो ये थी कि वो इंसानों से भी ज़्यादा खूबसूरत था, शायद किसी फ़िल्म का हीरो। सच में वो ऐसे ही लगता था, मगर इतना ही अक्खड़ मजाज का भी था। मैंने महसूस किया कि वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा रौब जमाता है, जैसे मैं कोई उसके ग़ुलाम हूँ। मैंने उसके रवैये से कभी कभी तंग पड़ जाती थी। वो पूरी पूरी रात मेरे सिराने बैठा रहता। मुझे उसके होने से काफ़ी उलझन होती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन को भी लेकर जाएंगे। मैंने कहा कि तुम लोगों की मेरी बहन से आखिर क्या दुश्मनी है, उसे छोड़ दो। तुम्हें मैं पसंद हूँ तो तुम उसको क्यों परेशान कर रहे हो। उसने कहा कि जैसे तुम दोनों जुड़वां बहनें हो, इसी तरह हम दो भी जुड़वां भाई हैं। मेरे भाई को तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है, और मुझे तुमसे तो बेहतर है कि तुम दोनों हमारे साथ हमारी दुनिया में चलो, क्योंकि अब तुम्हारा वही ठिकाना है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तब तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे और कभी भी वापस नहीं लाएंगे, और तुम्हारे घर वालों को भी नुकसान पहुँचाएंगे। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं सारी रात सो नहीं पाई। अब मैं अक्सर बेचैन रहती थी। एक दिन दादी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, जानती हूँ, मगर इसका इलाज करना ज़रूरी है।
میں نے کہا کہ ایسا علاج تو دادی نے کہا کہ کل تمہیں دوسرے گاؤں ایک عورت کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ بہت اچھا دم کرتی ہے، امید ہے تم اس کے دم سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا دادی پتہ نہیں میں بہت تھک گئی ہوں، اب تک تو میں ٹھیک نہیں ہوئی، میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے، جنات اس کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں۔ دادی نے کہا کہ پریشان مت ہو، جلد تم اس سب سے باہر آ جاؤ گی۔ ان کے حوصلہ دینے پر میں نے ہمت باندھ لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کس طرح سے ٹھیک ہوگا، مگر میری امی ابو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن ابو نے دادی سے کہا کہ میں اپنی بچیوں کو لے کر واپس شہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں جا کر ٹھیک ہو جائیں۔ جس دن دادی نے اور ابو نے اس بارے میں بات کی، اسی رات وہ جنزادہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تم ہرگز کہیں نہیں جاؤ گی، تمہیں اس حویلی میں ہی رہنا پڑے گا، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ماں باپ کو سخت نقصان پہنچاؤں گا اور انہیں تکلیف دوں گا۔ اس کے دھمکانے پر میں ڈر گئی اور میں نے ابو سے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی ہوں، مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ میری ضد کے آگے ابو ہار مان گئے اور انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے دادی سے کہا کہ دادی آپ مجھے اس عورت کے پاس لے جائیں، ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ میری بات سن کر دادی نے ہاں کر دی اور کچھ دن کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لیے دوسرے گاؤں چلی آئی۔ وہاں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک عورت موجود تھی۔ ہم نے دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ کھولا۔ دادی کو دیکھ کر وہ پہچان گئی اور انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ میں نے کہا دادی کیا آپ پہلے بھی یہاں آ چکی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار تمہاری پھپھو کو اسی طرح سے جن چڑھ گئے تھے اور پھر ہم اس عورت کے پاس دم کروانے آئے تھے، پھر دوبارہ کبھی تمہاری پھپھو کے آس پاس جنات نہیں آئے۔ ہم اندر آئے تو دیکھا سامنے ایک کارپیٹ بچھا ہوا تھا، دادی اور میں وہیں پر بیٹھ گئے۔ دادی نے اس عورت کو ساری بات بتائی اور کہا کہ میری پوتیاں شہر سے آئی ہیں اور اس پر یہ اس میلے میں چلی گئی تھی اور تب سے ان دونوں کی یہی حالت ہے، دونوں جڑواں بہنیں ہیں، اس لیے اس طرح اثر دونوں پر ہو رہا ہے، مگر میری اس پوتی کی حالت زیادہ خراب ہے، وہ جن اس کو بہت تنگ کر رہا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ عورت بولی ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت برے جن ہیں جو انسانوں کو تنگ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اتنی آسانی سے تو یہ لوگ پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، مگر ہم اس کا حل بھی نکالیں گے۔ اس عورت کے امید دلانے پر مجھے بھی حوصلہ ہوا کہ چلو اب میری اور میری بہن کی زندگی بھی نارمل ہو سکے گی اور جنات ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ وہ عورت جنات کو اپنے قابو میں بھی کرنا جانتی تھی۔ اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ جن وہاں پر آ گیا۔ اس عورت نے اس جنزاد سے پوچھا کہ تم ان دونوں بہنوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے انہیں ایک میلے میں دیکھا تھا اور مجھے یہ پسند آ گئی اور میرے بھائی کو بھی اس کی دوسری بہن پسند آئی ہے اور اب ہم اسے اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو اور تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، تم اس طرح سے انسانوں کو تنگ نہیں کر سکتے ہو۔ مگر وہ جنزاد اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر اس عورت نے کچھ پڑھا جس سے اس کی چیخیں نکلنے لگ گئی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ جن کتنی زور زور سے چلا رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بولی کہ اب میں تمہیں دم کرتی ہوں اور ساتھ میں دم والا پانی بھی دوں گی، تم اسے پیو گی تو جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ گھر جا کر سب سے پہلے اپنا صدقہ دینا اور خود کو پاک صاف رکھنا، جلد یہ جن تمہاری جان چھوڑ دے گا، اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں اور دادی اسے دم والا پانی لے کر گھر آ گئے۔ میں نے دادی سے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانی پینے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ دادی نے کہا ہاں ضرور ہو جاؤ گی، ابھی ہم گھر چل کر تمہارا صدقہ بھی دیں گے جس سے تم اور تمہاری بہن دونوں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں ذرا گھر جا کر تمہارے باپ کے کان بھی کھینچتی ہوں کہ وہ ان چیزوں کا دھیان کیوں نہیں رکھتا، اسے چاہیے تھا کہ وہ پابندی سے تم دونوں کا صدقہ نکالتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ بس باتیں کرتے کرتے ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر دادی نے سب کو بتایا کہ کیسے اس جنزاد کو بلایا گیا تھا۔ سائرہ بھی یہ سب سن کر حیران ہو رہی تھی۔ پھر میں نے بھی کہا کہ ہاں اصل میں ایسا ہی ہوا تھا، اس عورت نے ہمیں دم والا پانی بھی دیا ہے، ہم روز اس پانی کو پیتے اور اس کا چھڑکاؤ بھی کرتے تھے۔ دادی نے ہمارا صدقہ دیا، جلد ہم دونوں کی حالت ٹھیک ہونے لگی تھی۔ مگر ایک دن رات کے وقت میں سو رہی تھی، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی زور سے میرے گلے کو دبا رہا ہے۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر میں خود کو چھڑوا نہیں پائی۔ مشکل سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے وہی جنزاد کھڑا تھا۔ مجھے بولا کہ کیا لگتا ہے تمہیں، تم مجھ سے جان چھڑوا لو گی؟ تمہیں جلد سے جلد دم والا پانی چھوڑنا پڑے گا، وہ مجھے تمہارے پاس آنے سے روکتا ہے اور مجھے اس سے بے حد تکلیف ہوتی ہے، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سخت خوف کے حصار میں آ گئی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔
تبھی اس جنزادے کی گرفت آہستہ آہستہ میرے گلے کے اوپر سے ہلکی ہونے لگی۔ جب اس نے مجھے مکمل طور پر چھوڑ دیا تو میں اٹھ کر فوراً سے الماری کی طرف بڑھی اور دم والا پانی نکال کر پی لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ جل کر بھسم ہو رہا ہو اور میری آنکھوں کے سامنے وہ وہاں سے ایک دھوئیں کی مانند غائب ہو گیا۔ میں پرسکون ہو گئی، مگر یہ کسی بھیانک خواب کی طرح تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے دادی کو بتایا تو وہ فوراً مجھے اپنے ساتھ لیے اس عورت کے پاس چلی گئی۔ میری ساری بات سن کر وہ عورت بولی، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے، مگر تمہیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی جن ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہاں اس عورت کے گھر سے نکلنے کے بعد سارا راستہ میں ایک ہی بات سوچتی آئی کہ جنات کو اصل میں دیکھنا اور ان کو خود پر حاوی پانا الگ بات ہے، اور انہیں دیکھنے کا شوق رکھنا اور ان کی داستانیں سننا بالکل الگ بات ہے۔ یہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ حقیقت بہت ہی تلخ ہوتی ہے اور میں اس حقیقت سے ایک لمبے عرصے تک گزرتی رہی تھی۔